رسول نبي كريم الطباع وأصحابه حوله كالدرر تنام المعالي على طرفه وتصحو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پر جا رہی ہوں. مناسب ہو تو مختصر بیان فرما دیں. مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان کی اردو میں کتاب ہے حج اور عمرہ، وہ حاصل کریں. عام مل رہی ہے تمام کتب خانوں سے، اور اس میں جیسے عمرے کی روانگی صرف اتنا پڑھیے، پھر عمرے کا احرام باندھنا صرف اتنا پڑھے، زیادہ نہ مطالعہ کریں، سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر جدہ اترنا وہ پڑھ لے، پھر مکہ مکرمہ روانہ ہونا ہے وہ پڑھ لے، پھر عمرے کا پہلا عنصر اور منسک طواف وہ پورا صحیح طرح مطالعہ کر لے، بار بار پڑھ لے، کتنی پابندیاں اس میں اس کو سمجھ لے. احرام جب آپ باندھے تو احرام کی پابندیاں ہوگی جن کو جنایات احرام کہتے، وہ ساری سمجھ لے. پھر عمرے کے طواف سے فارغ ہو کر زمزم پینے کا طریقہ، ملتزم آنے کا طریقہ، دعائیں مانگنے کا طریقہ، پھر وہاں سے صفا و مروہ جانا ہے، صحیح کرنی ہے. صفا اس کو کہتے ہیں، مروہ اس کو کہتے ہیں. یہاں سے جانا ہے وہاں سے آنا ہے، یہ 2 چکر ہو گئے. اور مروہ پہ جب ختم ہو جائے گا تو 2 رکعت پڑھیں گے. طواف کے بعد بھی 2 رکعت واجب کے حکم میں پڑھی جاتی ہے. یہ ساری تفصیل آپ اس میں دیکھ لیں. استاد محترم مولانا ادریس میرٹھی نے کتاب لکھی ہے آپ عمرہ اس طرح کیجئے، وہ بھی حاصل کرے، اردو میں مل رہی. ایک شخص کے حالات ایسے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور اس کے گھر میں ٹی وی، فریج جیسی چیزیں موجود ہیں، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. میں اللہ کی توفیق سے اپنے گھر کے اوپر پرندوں کے لیے والے دانے ڈالتا ہوں، مگر بلی اور ان پرندوں کو تنگ کرتی رہتی ہے. کیا میں اس بلے کو مار سکتا ہوں؟ آپ کا کام ان کو خوراک مہیا کرنا ہے، سارے جہان کو فتح کرنا نہیں ہے. عربی میں مزاولہ کہتے ہیں اسٹرابیری کو، مزاولہ اس کو نہیں کہتے ہیں، مزاولہ تو کہتے ہیں تجربے کو. بے عقل، تجھے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. تو جہنم جانے کا شوقین ہے تو شوق سے چلے جاؤ، ہم سے کیوں اجازت لے رہا ہو؟ جیسے کہ شریعت کا حکم ہے کہ اہل کتاب کے ہاں سے لڑکی لے سکتے، بشرطے کہ آپ ان جیسے نہ ہو اور آپ میں ایمان کی طاقت ہو. اگر یہ خوف ہو کہ آپ پہلے سے ان سے متاثر ہیں، تو ابن عمر کہتے تھے کہ اب اہل کتاب نہیں، وہ کافر و مشرک ہے، لہذا بچنے میں پرہیز ہے. کیا دور حاضر کے یہود نصارہ کے ہاں بھی لڑکی لے سکتے ہیں؟ ان کی لڑکی آپ لے سکتے ہیں بشرطے کہ ایمان کی قوت اور تبلیغی صلاحیت ہو. جساس رازی نے احکام القرآن میں یہ شرط عائد کی ہے. نیز ایک میاں بیوی جو کہ پہلے سے عیسائی ہے اور بیوی مسلمان ہوگی تو اس صورت میں نکاح برقرار رہے گا. خاوند کو اسلام پیش کیا جائے گا اور ان سے درخواست کی جائے گی کہ آپ مسلمان ہو جائے. چند دن انتظار کر کے اگر وہ مسلمان ہو گیا تو سابقہ نکاح برقرار ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ ایمان نہیں لایا تو ان کے درمیان تفرقہ دین واقع ہو گیا. لہذا کچھ مدت کے بعد وہ خاتون کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے استبراء کے بعد. اگر ایک شخص طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز شروع کرے اور اس نے 1 رکعت پڑھی اور سورج طلوع ہو گیا، حدیث شریف کے مطابق نماز صحیح ہے. حدیث میں 1 رکعت پڑھی اور سورج نکل آیا، دوسری رکعت بعد میں پڑھی، درست اور صحیح. جو حدیث پر ایمان رکھتا ہے اور پیغمبر کو شارع مانتا ہے اس کو اس پر عمل کرنا پڑے گا. کیا اشراق کی نماز کے ساتھ چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اشراق کی نماز اور چاش میں کچھ فاصلہ کر لیں، کم از کم 1 گھنٹہ فاصلہ ہے. اشراق کی 2 رکعتیں اور چاش کی 4 ہے. گو محدثین دونوں کو ایک کہتے ہیں، لیکن صوفیاء کرام 2 مستقل نمازیں مانتے ہیں. حضرت مولانا انور شاہ سے فرماتے صوفیاء زیادہ جانتے ہیں،
یہ ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور نفل اور تسبیحات صوفیات سے زیادہ کون جانے گا؟ کیا ایک نماز میں توبہ، استغفار، تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قبرستان کو بلڈوز کر کے وہاں اپنا گھر بنائے، حرام ناجائز، قیامت تک مجرم ہوگا۔ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کے ساتھ ہم سب کو دنیا آخرت کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وہ کون سا گناہ ہے جو محرم کے ساتھ زنا کے برابر ہے؟ سود کا رقم لینا دینا، سود کا 1 روپیہ لینا یا خوشی سے دینا، اپنی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں 70 مرتبہ زنا کے برابر ہے۔ اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے، توبہ استغفار کرو۔ ایسے کہنے کی ضرورت کہ اپنے اوپر خواہ شہادتیں قائم کر رہا۔ قرآن مجید میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ 25 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ اور احادیث میں 35 کے قریب ہے۔ اللہ فرماتے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ کچھ پیغمبروں کا ذکر ہم نے کیا، کچھ کا نہیں کریں گے۔ تو وہ بھی انبیاء ہے جن کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بلقیس کا جو تخت لایا تھا وہ سلیمان علیہ السلام کا ماتحت تھا، کون تھا وہ یہ پتہ نہیں ہے۔ غیر مقلد کے ہاں رشتہ داری کرنا مناسب ہے نامناسب ہے؟ لڑکی کی عمر کافی ہو گئی تو کیا آگ میں ڈالنا چاہتے ہو؟ ہاں، آپ کا فیض سارے عالم میں پھیلایا، آمین۔ میرے والد صاحب جن کی عمر 65 سال ہے، میری بوڑھی والدہ کو بہت تنگ کرتا ہے، بات بات پر مجھے اور میری والدہ کو گالیاں دیتے ہیں، گھر میں باہر سے کچرا لا کے جمع کرتے ہیں۔ توبہ، گھر میں پتہ نہیں جاسوسی اور مختلف ڈائجسٹ رکھے ہوئے، میں کیا کروں؟ آپ توبہ استغفار کریں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اللہ آپ کو ان تکلیفوں پر اجر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اور انور شاہ اور احسن کو ہمیشہ سلامت رہے، تدعو آمین آمین۔ مجھ سے دعا کریں ہمارے گھر میں بڑی بیماری ہے، مشکل، اللہ سب آسان فرمائے۔ میں کریانے کی دکان کرتا ہوں اور کافی عرصے سے مقروض ہوں، کافی کوشش کے باوجود بھی قرض ختم نہیں ہو رہا۔ توبہ استغفار بہت زیادہ کرے، اللہ کو مرتبہ استغفار کرے۔ گھر کی خواتین کو کہے کہ مغرب یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ بلا ناغہ پڑھے، خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور صبح فجر کی نماز کے بعد اسی نشست پر بیٹھ کر دائیں ہاتھ کے پوروں سے 70 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، سورۃ شورى آیت نمبر 19، 70 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اسی ہیئت پر بیٹھ کر پڑھے۔ کبھی بھی رزق کی اور خزانوں کی تکلیف نہیں دیکھیں گے، لیکن ناغہ سخت خطرناک اور سم میں قاتل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت شفا دے، جنہوں نے ظالم باپ کا ذکر کیا اللہ اسے اخلاق دے، صحت دے، اللہ اسے برائیوں سے روکے اور ان کو برداشت کرنے کی ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو تباہی سے محفوظ فرمائے اور ان کی عزت کا سامان مہیا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پریشان حالوں کی مدد فرمائے۔ جنہوں نے قرضے تلے دبے رہنے کا شکوہ کیا اللہ بہت جلدی ان کو رہائی اور نجات دے، آسمان اور زمین کے خزائن ان کے ہمراہ فرمائے، اور اس قسم کے پریشان حالوں کی اللہ خوب مدد فرمائے۔ اللہ مبارک مجلس کی برکت سے ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، تکالیف اور بیماریاں صحت میں تبدیل فرمائے، تنگیاں مبارک فرمائے، اور ہر طرح کی پریشانیوں کے نتائج خیر کے، حمد کے، ثنا کے اور شکرانے کے نصیب فرمائے۔ آنے والے ایام میں ربیع الثانی کے اخیر میں بما اہل و عیال کے عمرے کا ارادہ ہے، دعا فرمائے اللہ آسان فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔